بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک وقت مقرر کے لیے بھیجا ہے۔ مختصر سی زندگی، چند ساعتیں، چند گھڑیاں دے کے اللہ پاک نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کو ٹھکانہ نہیں ہے۔ جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ کسی کی زندگی کا آغاز ہے، کسی کی زندگی کا اختتام ہے، مگر جانا سب کو ہے۔ 1000 سال انسان دنیا کے اندر جی لے، مرنا اسے بھی ہے۔ آپ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں پتی بن جائیں، کھربوں پتی بن جائیں، ساری دنیا کی بادشاہت آپ کو مل جائے، مگر قبر کے اندر ضرور جانا ہے۔ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، پیدا کیا۔ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو دنیا گزرگاہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دنیا کے اندر انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، امیر بھی آئے، غریب بھی آئے، بڑے بڑے وزیر بھی آئے، امراء بھی آئے، اور بے شمار انسان دنیا کے اندر آئے، مگر آپ تاریخ ان کی اٹھا کر دیکھ لیں، پچھلے زمانے کے لوگ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ دنیا فنا ہے، بقا نہیں ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کہیں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو بقا نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، کب موت آ جائے یہ بھی پتہ نہیں۔ دنیا کے اندر ایسے بھی انسان ہیں جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا ہے، رسولوں کا انکار کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ یہاں تک کہ دہریہ جو سارے وجود کا، اللہ کا، سارے جہان کا انکار کرتا ہے، مگر میرے بھائی وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ نئی موت آنی ہے۔ ایک چیز کے اوپر تو سب کا ہی اتفاق ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے موت۔ قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو، کہاں تک بھاگ سکتے ہو تم؟ محلوں کے اندر جا کے چھپ جاؤ، پہاڑوں کے اندر جا کے چھپ جاؤ، دریاؤں کے اندر جا کے چھپ جاؤ، سمندروں کے اندر جا کے چھپ جاؤ، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہمارا ملک الموت جو فرشتہ ہے وہ وہاں تک بھی پہنچے گا۔ بھاگو، کہاں تک بھاگو گے؟ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ، کہاں تک بھاگ سکتے ہو؟ بھاگ نہیں سکتے۔ یہ موت کا فرشتہ وہاں پر بھی پہنچے گا، موت کا فرشتہ وہاں پر بھی پہنچے گا۔ اللہ اللہ۔ ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد لگتے ہیں۔
ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ وہ صورت بنا کے دکھاؤ جب تم فاجر فاسق کافر کی جان نکالتے وقت بناتے ہو۔ تو ملک الموت نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے، اے خلیل، اے ابراہیم، آپ میری وہ صورت نہیں دیکھ سکتے؟ فرمائے کہ نہیں، دکھاؤ تو صحیح۔ فرمائے کہ آپ اس طرف منہ کر لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف منہ کیا، فرمایا کہ اب میری طرف دیکھو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی ملک الموت ایسا لگتا ہے کہ اس کا سر آسمان سے لگ رہا ہے اور اس کے پاؤں زمین سے لگ رہے ہیں، اور ایسے لگا جیسا کہ انسان کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ان تمام بالوں کے برابر اس کے منہ ہیں، اور ہر ایک منہ کے اندر سے شرارے نکل رہے ہیں۔ بڑی ڈراؤنی شکل، بڑی ڈراؤنی حیت۔ ابراہیم علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا ہوش آنے کے بعد میں کہ اگر انسان کو بعد مرنے کے کسی بھی طرح کا عذاب نہ دیا جائے، نہ قبر کا، نہ حشر کا، نہ جہنم کا، کسی بھی طرح کا عذاب نہ دیا جائے، ملک الموت کا اس صورت کو دیکھ لینا یہ سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرات صحابہ اکرام کی جماعت آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی جان کیسے نکلتی، آپ ہمیں بتلائیے۔ تو پیغمبر خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ریشمین کپڑا لے لو اور جھاردار ٹہنی کے اوپر، درخت کے اوپر ڈال دو، اور اس کے تانے بانے آپس کے اندر مل جائیں، اس کے بعد میں جب اس کو کھینچا جائے تار تار ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان کی جان کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب وہ مجھے صورت بنا کے دکھاؤ جب آپ نیک انسان کی جان نکالتے ہیں۔ فرمایا کہ ادھر منہ کیجئے۔ منہ کرنے کے بعد میں اب دیکھیے میری طرف، کیا دیکھتے ہیں کہ بہت حسین و جمیل خوبصورت نوجوان ہے۔ فرمایا کہ یہ شکل میری جب بنتی ہے جب میں کسی نیک انسان کی جان نکالتا ہوں۔ کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے موت کے وقت ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، بس وہ فرشتوں کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ جب اس کی جان نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر نیک بندہ ہے تو اس کے اعزاز کے لیے تقریباً 70,000 فرشتے دائیں طرف، 70,000 بائیں طرف، اور 70,000 آگے اور 70,000 پیچھے کی طرف سے آ رہے ہیں اس کے استقبال کے لیے، اور بعد میں ملک الموت آ رہا ہے اس کی جان نکالنے کے لیے۔ یہ اتنے فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، مشکات کی روایت پیغمبر فرماتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اندر جنت کا کفن ہوتا ہے، اور اس کفن کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اور ایسی خوشبو کہ کسی انسان نے سونگھی نہیں ہے، اور اس کی روح کو نکالنے کے بعد میں کفن کے اندر وہ جو خوشبو سے معطر ہے، اور ہاتھ در ہاتھ فرشتوں کے اندر پہنچتا ہے، اور پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی جان ہے، کس کی روح نکالی ہے آپ؟ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ اس طریقے سے آسمانوں تک لے جاتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بد ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، اللہ اللہ، تو کیا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، بلکہ اس کی روح کو وہیں سے اٹھا کے زمین کے اندر پھینک کے مار دیا جاتا ہے کہ یہ کون تھا؟ یہ وہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر تھا، قرآن کا، حدیث کا، حشر کا، نشر کا، قبر کا، ان تمام چیزوں کا یہ شخص منکر تھا، لہذا اس شخص کے ساتھ میں یہی معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کی روح اس طریقے سے نکالی جاتی ہے کہ انسان کی جان کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، ورنہ تو آپ پچھلی امتوں کی عمریں اٹھا کے دیکھیے، 1000 سال، 900 سال، 1200 سال، 1500 سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھی۔
اتنی لمبی ان کی عمر ہے. نوح علیہ السلام کی عمر قرآن کریم میں موجود ہے 20ویں پارے کے اندر 50,000 سنہ، کہ انہوں نے 1050 کم 1000 سال تک دعوت و تبلیغ کی ہے. تبلیغ کتنی ہے 950 سال تک، اور عمر کتنی ہے اس کے اندر اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ 1200 سال، کسی نے 1700 سال، کسی نے 1500 سال لکھا ہے. اللہ اللہ. اور ہماری عمریں تو میرے بھائی ان کے تو پاسن کے اندر بھی نہیں ہے. 50 سال کی عمر، 60 سال کی. اور پیغمبر نے ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی. 60 اور 70 کے درمیان میں میری امت کی عمریں ہوں گی. سمجھے؟ اور اس کے اندر بھی پل کا پتہ نہیں ہے. وہ واقعہ شاید میں نے کبھی پہلے سنایا کہ قوم عاد کے اندر ایک عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا. اب وہ بیٹھ کے رو رہی ہے. کسی نے پوچھا کہ مائی کیوں رو رہی ہے؟ کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. عمر کتنی تھی؟ کہ ابھی تو یہ بالغ بھی نہیں ہوا تھا. ویسی عمر کتنی؟ 300 سال اس کی عمر تھی. اس زمانے میں بچے اتنی عمر میں جا کے بالغ ہوا کرتے تھے کہ 300 سال اس کی عمر ہوا کرتی تھی. اللہ اللہ. تو فرمایا کہ مائی ایک قوم، ایک امت ایسی آئے گی جن کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی، مگر ہاں وہ 60 اور 70 کے درمیان میں بڑی بڑی مکان اور بلڈنگیں بنائیں گے، بڑے بڑے کام کریں گے. کہ اچھا 60 اور 70 اور یہ مکان اور یہ بلڈنگ اور یہ فلاں اور یہ فلاں؟ کہ ہاں. ہائے ہائے. اس مائی کا جملہ تو سنو. فرمایا کہ اگر میری اتنی عمر ہوتی نا تو اتنی عمر تو ایک سجدے کے اندر گزار دیتی. 60 سال ایک سجدے کے اندر گزار دیتی. اور ہماری عمر کتنی ہے کہ 60 اور 70 اور کتنی تمنائیں لیے بیٹھے ہیں، کتنی آرزویں لیے بیٹھے ہیں. اور ادھر موت آتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. اٹھائی اس نے جان کو نکالا اور گڑے کے اندر جا کے پھینک دیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی. اور میرے بھائی، اور ہم کتنی تمنائیں لیے ہوئے ہیں. موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، کب کس وقت کہاں آ جائے کچھ پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے سب سے بہترین انسان پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، جو موت کو کثرت سے یاد کرے، وہ ہے عقل مند انسان. سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی وہاں، یہیں پر کوئی ساتھ نہیں جائے گا آپ کے. نہ مکان، نہ بلڈنگیں، نہ کارخانہ، نہ یہ چیز، نہ تمام کی تمام دنیا کے اندر رہ جائیں گی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے پیغمبر خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا جنازہ اس کے مکان سے باہر نکلتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اس نے آگے کیا چھوڑا ہے؟ آگے کچھ بھیجا نہیں بھیجا اس نے؟ اور گھر والے، اس کے اعزاء، اس کے اقربا، اس کے دوست کیا کہتے ہیں کہ جناب اس نے پیچھے کچھ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے؟ آگے کیا بھیجا ہے؟ جو آپ کا کیا ہے؟ آپ کا کچھ نہیں ہے. یاد رکھو، آپ کا کچھ نہیں. آپ کا وہ ہے جو آپ نے کھا لیا ہے، جو آپ نے پی لیا ہے، یا آپ نے جو آگے صدقہ اور خیرات کر دیا، وہی آپ کا ہے. اور پیچھے کیا ہے وہ آپ کا نہیں، وہ آپ کے وارثوں کا ہے. وہ تو دفن آپ کو بعد میں کریں گے اور آپ کے مال کے اوپر پہلے سے لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے کہ جناب اتنی جائیداد کا حصہ میرے حصے کے اندر آنا چاہیے، اور اتنی پراپرٹی کا مالک میں ہوں، اور اتنے مکان کا اور اتنے کارخانے کا اور اتنے روپے اور پیسوں کا میں ہوں. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرات صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ، ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے تینوں کو بلاتا ہے. تو جو مر رہا ہے وہ اپنے ایک بھائی کو بلاتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ بھائی جان میں مر رہا ہوں، بتاؤ میرے مرنے کے بعد میں کیا کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جان آپ بیمار ہیں، میں آپ کی عیادت کروں گا، آپ کی تیمارداری کروں گا اور آپ کا علاج و معالجہ کروں گا.
دوسرے بھائی کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کا موت تک ساتھ دوں گا، اس سے اعلیٰ اس سے زیادہ نہیں۔ تیسرے بھائی کو بلاتا ہے، آپ میرے ساتھ میں کیا معاملہ کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں بس آپ کا قبر تک ہی ساتھ ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ آخر والا کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کا قبر کے اندر بھی ساتھی ہوں، حشر کے اندر بھی ساتھی ہوں، اور یہاں تک کہ آپ کا ترازو کے اندر بھی ساتھ دوں گا، اور یہاں تک کہ آپ کو جنت کے اندر داخل کرا کے رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بتلاؤ ان تین بھائیوں میں سے سب سے بہترین بھائی کون سا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا کہ جی وہ جو آگے تک ساتھ دے رہا ہے وہ ہے سب سے بہترین۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بھائی جو کہہ رہا تھا کہ علاج معالجہ تک میں ساتھ ہوں، بس موت تک آپ کا ساتھی ہوں، وہ اس کا مال ہے، مال موت تک ہی ساتھی ہے بس۔ اور جو قبر اور حشر تک ساتھ دے رہا ہے وہ اس کے اعزہ ہیں، اقربا ہیں، دوست احباب ہیں، بس یہی تک آپ کو آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے، آپ کو نہلائیں گے، کفن غسل کفن یہ تمام چیزیں دیں گے اور دفن کر کے واپس آ جائیں گے، آپ کے ساتھ نہیں جائے گا کوئی۔ اور وہ جو آگے تک ساتھ دے رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے اچھے اعمال ہیں۔ جو قبر کے اندر بھی ساتھ دے رہا ہے، حشر کے اندر بھی ساتھ دے رہا ہے، اور یہاں تک کہ جنت کے اندر بھی ساتھ دے رہا ہے، وہ اس کے اچھے اعمال ہیں۔ بس اگر کوئی ذات کام آنے والی ہے، کوئی چیز کام آنے والی ہے اور آپ کا ہر موقع کے اوپر ساتھ دینے والی ہے تو وہ ہے انسان کے اچھے اعمال۔ بس اسی سے یاری لگا لو، اسی سے دوستی لگا لو، نمازیں پڑھو، ذکر و اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، پیغمبر کی ذات کے اوپر کثرت سے درود پڑھو، اللہ اللہ کرو اور گناہوں سے بچو۔ رب کعبہ کی قسم یہی اعمال جو ہے قیامت کے دن اور قبر کے اندر بھی آپ کے ساتھ دینے والے ہیں، ورنہ تو اس کے علاوہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں دے گا آپ کا۔ اس لیے یہی چیزیں ہیں۔ اللہ اللہ، علماء نے کیا کہا؟ علماء نے فرمایا کہ ایسے انسان سے دوستی کرو جو آپ کی قبر کی تنہائی کے اندر بھی ساتھ دے۔ وہ سورہ ملک کے بارے میں آیا نہیں کتابوں کے اندر کہ جو شخص سونے سے قبل جو ہے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، جب اس انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، اگر قبر کے اندر پاؤں کی طرف سے عذاب آئے گا تو سورہ ملک کہے گا خبردار آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو عذاب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ پاؤں کی طرف سے آیا، سر کی طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، یہ سورہ ملک آپ کی حفاظت کرے گی۔ ایسے ہی نماز بھی، حج بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، غرضے کے تمام اعمال صالحہ آپ کی حفاظت کریں گے عذاب قبر سے۔ اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر سورہ ملک کہے گی کہ الہ العالمین یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، آپ میری سفارش کو اس کے حق کے اندر قبول فرمائیے، اور اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے کلام پاک کے اندر سے مجھے نکال دیجئے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ پاک سورہ ملک کو کلام پاک کے اندر سے تو نکال نہیں سکتا، لہذا پھر سورہ ملک کی اللہ پاک اس بندے کے بارے میں سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے اعمال سے دوستی لگائیں، اعمال یہ یاری اور یہ دوستیاں میرے بھائی قبر تک ہی ہیں، بس اس کے بعد میں نہیں ہے، اس کے بعد میں نہیں ہے۔ اللہ اللہ، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ اللہ، ایک پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر نبیوں میں سے ایک ہیں، جن کی ذات کے اوپر اللہ رب العزت نے انجیل کتاب کا نزول فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک یہ بھی تھا کہ وہ مردوں سے کلام کر لیا کرتے تھے۔ کسی قبر کے اوپر جا کے کھڑے ہوئے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے باہر آ جا، وہ مردہ باہر آ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کافر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے نئے نئے مردوں سے باتیں کرتے ہیں، آؤ آج ہم ایک پرانی قبر کے اوپر لے کے چلتے ہیں آپ کو، کہ کون سی قبر ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا صاحبزادہ ہے جس کا نام حضرت شام ہے، اس کی قبر پہ لے کے چلتے ہیں۔
کہ چلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کی قبر پہ چلے، 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ شام کو باہر نکال دیجئے، میں اس سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اب نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 4000 سال کا فاصلہ ہے، 4000 سال کا فاصلہ۔ تو فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے باہر آ جا۔ وہ سام باہر نکلا، کیا نام ہے؟ کہ جی سام ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ فرمایا کہ تمہارے بال کیسے سفید ہو گئے تھے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو کسی کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، یہ تمہارے بال کیسے سفید ہو گئے؟ فرمایا جب آپ نے کہا کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے باہر آ جاؤ، تو مجھے اندیشہ ہوا، میں یہ سمجھا کہ شاید قیامت آ گئی، اور قیامت کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے میرے تمام کے تمام سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہ ہے نہیں قرآن کریم کے اندر فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى اور تَذْهَبُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ کہ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو دھڑام سے نیچے دے کے ماریں گی، اور تمام کی تمام انسانیت لگے گی کہ بے ہوشی کے عالم کی، حالانکہ بے ہوشی نہیں ہوگی، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہی خطرناک ہوگا، یعنی اتنی خطرناک آواز ہوگی۔ تو یہ تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ چلو بھائی اب اللہ کے حکم سے اندر چلے جاؤ۔ فرمایا کہ اس شرط کے اوپر جاتا ہوں، اس شرط کے اوپر جاتا ہوں کہ وہ موت کی لذت جان نکالتے وقت آئی تھی، آج تک اس کی تلخی، اس کی کڑواہٹ میرے منہ کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس کی تائید قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو مزہ دیکھیے 4000 سال کے بعد میں بھی محسوس کر رہا ہے وہ بندہ۔ اس لیے میرے بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ میرے پاس میں، آپ کے پاس میں کیا تیاری ہے؟ کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں میرے بھائی۔ جانا تو سب ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اب نہیں تو 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 10 سال کے بعد میں جانا تو ہے ہی، مگر بچے گا کوئی نہیں، جانا ہی سب کو ہے۔ ہمارے پاس میں قبر کی، آج تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر لائٹ 2 منٹ کے لیے چلی جائے اور گھر کے اندر اندھیرا ہو جائے، گھر کے اندر اندھیرا ہو جائے، تو انسان کہتا ہے کہ بھئی آج تو انویٹر ہے اور موبائل کی لائٹ ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ بھئی لائٹ جلاؤ، لائٹ جلاؤ، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور وہاں جہاں انسان کے پاس میں کسی طرح کی کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا، کوئی لائٹ، آج تو دروازے کے اوپر گھنٹی لگی ہوئی ہے، ایک بٹن دباؤ اور گھر کا بندہ جو ہے باہر، اور وہاں جہاں انسان چیخے گا، چلائے گا، مگر اس کی آواز کے اوپر کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ جو ایسا چیخے گا کہ جس کی گونج مشرق کے اندر بھی جائے گی، مغرب کے اندر بھی جائے گی، مگر اس کی گونج کے اوپر کوئی نہیں آئے گا، اور اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق سنے گی، مگر کوئی نہیں آئے گا۔ آج تو مکھی بیٹھ جائے، مچھری بیٹھ جائے، چیٹی 2-4 جسم کے اوپر آ جائیں تو جھاڑتا ہے، اور اس وقت کیا عالم ہوگا جب اسی کے قبر کے، اسی کے کفن کے اوپر ہزاروں قسم کے جو ہے بچھو ڈنک مار رہے ہوں گے اور کیڑے جو ہے کھا رہے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع گئے، جنت البقیع گئے، اور جانے کے بعد میں کہا السلام علیکم یا اہل القبور، او قبر والو تمہارے اوپر جو ہے سلامتی ہے، کیا خبر ہے تمہارے یہاں کی؟ تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے؟ ہمارے یہاں کی تو یہ خبر ہے کہ تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لی، اور تمہارے مکانوں کے اندر دوسرے حضرات آ گئے، اور تو جو پیچھے جو جائیداد زمین جو چھوڑ کے گئے تھے اس کے اوپر دوسروں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہمارے یہاں کی تو یہ خبر ہے، تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے؟ قبر سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے کہ عمر
عمر ہمارے یہاں کی یہ خبر ہے، ہمارے یہاں کی یہ خبر ہے کہ ہمارے جو کفن تھے وہ تمام کے تمام ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور آنکھیں باہر نکل کے آ گئی، اور ان کو قبر کے کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا ہے، اور جسم کا ایک ایک عضو جسم سے جدا ہو گیا ہے۔ جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہی پا لیا ہے، باقی وہ جو چھوڑ کے آئے تھے اس کا ہمیں کوئی صلہ بدلہ نہیں ملا ہے۔ تو میرے بھائی یہ تمام کی تمام چیزیں تو یہیں رہ جائیں گی، ایسی تیاری کرو جو آخرت کے اندر کام آئے، آخرت کے اندر کام آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن کو آپ لے کے دنیا کے اندر آئے تھے کہ نہیں، جانا تو سب کو ہے، بہترین انسان وہ ہے جو آخرت کے اندر انسان کی جو احساس دے۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے، آج ہی سے یہ ہم تہیہ کر لیں کہ میں ایسا کون سا عمل کروں کہ میری قبر بن جائے، میرا حشر بن جائے۔ دیکھو وہ تو اللہ پاک نے عذاب قبر پردے کے اندر رکھا ہے، عذاب قبر پردے کے اندر رکھا، ورنہ تو ایسے ہزاروں قسم کے واقعات ہیں، ہزاروں قسم کے واقعات ہیں کہ کیا کہ مرنے کے بعد میں لوگوں نے عذاب قبر کو دیکھا ہے، اور بالکل برحق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا صادق کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب بالکل برحق ہے، سچ ہے۔ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ میرا جی تو چاہتا تھا کہ تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں، مگر اس وجہ سے کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو، مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو، اس وجہ سے میں نے، ورنہ تو میرے بھائی بہترین انسان وہی ہے جو دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرے۔ اس لیے ہم ایسی تیاری کریں کہ اللہ پاک جو ہے جب ہماری موت کا وقت آئے تو کلمے والی موت نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، ہم جو ہے نمازوں کے عادی بنے، تلاوت کی عادی بنے، ذکر و اذکار کے عادی بنے، اور موت آئے ایسی کہ نماز کے اندر موت آ جائے، کلمہ ہماری زبان کے اوپر جو ہے جاری اور ساری ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا